اللہ کے گھر کو گرانے کے وہ کفر میں ضرور تھے. کعبہ میں انہوں نے 360 بت رکھ رکھا تھا، لیکن وہ کعبہ اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ یہ کعبۃ اللہ یہ اللہ کا گھر ہے اور اس کا طواف کرنا عبادت ہے اور یہ پن کا کام ہے اور یہ ثواب کا کام ہے. خواجہ عبد المطلب سے کہا اب کیا ہوگا، ہم لوگوں کو مقابلہ کرنا چاہیے اور اس کو پسپا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے کہ کعبۃ اللہ کو گرانے آیا ہے، ہم ایسے کیسے چھوڑ دیں گے؟ ہمارا کھانا پینا پورے دیار سے لوگ آتے ہیں ہمارے مکے میں، اس سے ہماری دال روٹی چلتی ہے. زائرین آتے ہیں، عبادت کرنے والے شردھالو آتے ہیں، سارے لوگ آتے ہیں. خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ بھئی مجھ سے کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کیا کہا؟ اپنے سارے اونٹ جو خواجہ عبد المطلب کے تھے اس نے لیا اور وہ بولا کہ بھئی میں تو اونٹ کو لے کر پہاڑوں میں چلا جاتا ہوں. لوگوں نے کہا بھئی یہ کیا کر رہے ہیں آپ متولی ہیں؟ کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں جو اس کا ایمان تھا اس وقت کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے قبل کا واقعہ. خواجہ عبد المطلب کا جواب سنیے، اس میں ایک شق ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ میں اونٹ کا مالک ہوں، اونٹ کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. کعبہ کا مالک رب ہے، اپنے گھر کی حفاظت وہ خود کرے گا. میں اپنے چیز کی حفاظت کرتا ہوں، وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. اپنے اونٹوں کو لیا اور پہاڑوں میں چلا گیا. پھر جو واقعہ ہوا ہے اور اللہ نے ابابیل کا لشکر بھیجا ہے اور کنکریوں کے ساتھ بھیجا ہے، سورہ فیل میں باقاعدہ اس کا پورا واقعہ موجود ہے کہ کیسے ابابیل کے چونچ سے ایک کنکر گرتی تھی، ایک کنکر، اور وہ ہاتھی سمیت سوار کو اوپر سے نیچے تک چھید کرتے ہوئے نکل جاتی تھی. وہ معمولی کنکری آپ یقین کیجئے، اس سے تو عبد المطلب کا یقین دیکھیے آپ، اس کا بلیف کیسا تھا، اس کا آستھا دیکھیے آپ، اس کا اعتماد کتنا پختہ تھا. اس نے کہا کہ اونٹ کے مالک ہم اس کی حفاظت کرنے کے لیے پہاڑوں میں چلے جاتے ہیں، لیکن کعبہ کا مالک جو ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت کرے گا. پتا چلا کہ اللہ نے حفاظت کی اس کی، اور قرآن کریم میں سورہ فیل ہے، پڑھیے اس کو. اللہ نے اپنے گھر کی، اللہ محتاج نہیں ہے. یہ تو خوش قسمتی ہماری ہے کہ ہم مدرسے میں کچھ تعاون دیتے ہیں اور اللہ کے دربار میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں. یا رب العالمین، یہ ہم نے تھوڑا سا کچھ دیا ہے، اے اللہ یہ عاجزانہ ہے، اے اللہ یہ خادمانہ میں دے رہا ہوں. یہ علماء ہیں جو آپ کے دین کے دربان ہیں اور آپ کے دین کی حفاظت کے لیے یہ شب و روز کام میں لگے ہیں. اے اللہ میں ان کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، تو قبول فرما لے. تیرا کچھ نہیں بگڑے گا، تو بے شک اس بات پر قادر ہے کہ رات کی تاریکی میں آسمان سے انواع و اقسام کے تمام دولت کا خزانہ مدرسے کے صحن میں ڈال دے. بے شک تو قادر ہے. اس لیے نوجوانوں اور بزرگوں، موجودہ حالات میں مدرسے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ماضی سے زیادہ تیز ہے، زیادہ شدید ہے، اور بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم مدرسوں کو مضبوط کریں، مکتبوں کو مضبوط کریں، اور ہم علماء اور اساتذہ ان کو پختہ رکھیں اور ان کی ہم خدمت کریں تاکہ وہ ہمارے بچوں کے دین و ایمان کی مرمت کرنے میں خلوص کا اور للہیت کا اظہار کر سکیں. جب ان کا دل خوش ہوگا تو ہمارے بچوں کے قلب پر جو علوم کے انوار اور برکات آئیں گے وہ یقیناً من جانب اللہ آئیں گے، اور جو کام ایک سال میں ہونا ہوگا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں علم و معرفت اور حکمت کا نور 6 مہینے میں ڈال. اس لیے ہم تو مطمئن ہیں اللہ کی ذات سے
کہ مدرسے یہ چلیں گے، حفاظ نکلیں گے اور نکلتے رہیں گے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ اور آپ آج دیکھیں گے، ہم تو لاک ڈاؤن کے زمانے کی بات کر رہے ہیں، حیرت ہے، مدرسے بند ہیں، سارا نظام ٹھپ ہے، لیکن گھروں میں بیٹھ کر، مسجدوں میں بیٹھ کر، نماز کے اوقات میں جو علماء اور ائمہ نے حفاظ تیار کیے، ہمیں تو فرق ہی نہیں لگا کہ عام دنوں میں حفاظ جتنے تیار ہوتے ہیں، لاک ڈاؤن کے زمانے میں حفاظ کے تیار ہونے میں کوئی کمی نہیں، علماء میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علماء، یہ دو ٹیم ہے، دو جماعت ہے، ایک حفاظ کی جماعت ہے اور ایک علماء کی جماعت ہے، مفتیان کی جماعت ہے جو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ نبی آپ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کریم لے کر اترتے اور تلاوت فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی جلدی ان کے ساتھ پڑھنے لگتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ذہن سے وہ آیت